بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ السلام علیکم، آستانہ صدا سے میں ہوں سید ابو ایان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا روحانی یوٹیوب چینل آر فار روحانیت۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے، اور میری کامیابی اللہ کی توفیق سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے دو جہاں کے والی سے سنا کہ تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کامیابی رفتہ رفتہ حاصل ہوگی۔ یاد رہے، کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام تو کوشش کرنا ہے، اور وہ کوشش کرنے والوں کو ضرور کامیابی دیتا ہے۔ جب کامیابی کی سب امیدیں ٹوٹ جائیں تو اصل امید تو باقی رہتی ہے۔ جب کوئی جواب نہ دے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ جی ہاں، آپ زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہیں، کامیابی دینے والی ذات وہی ہے۔ کامیابی تو رب العزت کی توفیق سے ہی ہے۔ آپ کا اور میرا کام اس بات کو سمجھ کر کوشش کرنا ہے کہ کامیابی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یقیناً وہ ان کو کامیابی دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کامیابی کا وظیفہ یا نافع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اسم اللہ ہے اور قرآن کا لفظ بھی ہے، جس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اس وظیفہ کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ اس وظیفہ کا عمل اور طریقہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ناکامی کیسے آتی ہے اور اسے کامیابی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ایک شخص علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پاک امام نے فرمایا کہ پوچھو، کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس انسان نے انتہائی ادب کے ساتھ دریافت کیا کہ اے علی، ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جب اس شخص کا یہ سوال سنا تو اس سے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے زمین میں دو قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں خوبی تلاش کرتے ہیں، بھلائی تلاش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اللہ کی خلقت میں برائی تلاش کرتے ہیں، خرابی تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو انسان کسی انسان کی ہزاروں نیکیوں کے بعد بھی صرف ایک برائی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ایسے انسان کو ناکامی کی دلدل میں ڈنس دیتا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کی خلقت میں اچھائی دیکھتا ہے، اچھائی کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں۔ ان کی سوچ، خیالات، جذبات، کردار سب تعمیری ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ممکنات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک اماں جی ہر وقت مثبت باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ ہر بات میں مثبت پہلو نکال لیتی تھی۔ ایک دن ہم نے سوچا کہ آج اماں جی سے کوئی ایسی بات کریں گے کہ وہ مثبت جواب دے ہی نہ سکیں، تو ہم نے سوچا آج اماں جی سے شیطان کے بارے میں پوچھیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیسے مثبت جواب دیتی ہیں۔ جو ہے ہی شیطان، اس کے بارے کیا مثبت ہو سکتا؟ تو ہم سب لوگ مل کر اماں جی کے پاس گئے اور پوچھا، اماں جی، شیطان کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اماں جی مسکرا کے بولی، واہ کیا بات آج تم لوگوں نے پوچھی ہے۔ کسی نے کمٹمنٹ سیکھنی ہو تو شیطان سے سیکھے، جس نے ایک غلط فیصلہ کیا اور پھر اس پر ڈٹ گیا۔ کیا مثبت سوچ ہے۔ کسی اندھے سے کسی نے پوچھا، تو کتنا بد نصیب ہے، تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، تو قدرت کی حسین وادیوں کو نہیں دیکھ سکتا، تو سورج، چاند، ستارے، چرند پرند نہیں دیکھ سکتا، تو کیسے خوش ہوتا ہوگا؟ اندھے نے کہا، میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ جب سے میں نے اس نظریے کو جان لیا ہے کہ بہت سارے دکھ آنکھوں کے ذریعے دل میں اترتے ہیں، اس دن سے میں خوش رہتا ہوں۔ مثبت سوچ آپ کو خوش رکھتی ہے، جس سے آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں، کیونکہ کامیاب لوگ ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں۔ کامیاب اور ناکام لوگوں میں فرق صرف سوچ کا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ کرتے ہیں جو ناکام لوگ نہیں کرتے، اسی طرح ناکام لوگ وہ کرتے ہیں جو کامیاب لوگ نہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ
ہر وقت ناشکری یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ناکام لوگ ایسا نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ اپنی غلطی قبول کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ کہتے ہیں یہ میری غلطی نہیں۔ کامیاب لوگ مسئلے کے حل کو دیکھتے ہیں اور ناکام کی توجہ مسئلے پر ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ناکام لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کامیاب لوگ امکانات کو دیکھتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ مسائل کو دیکھتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کو کامیابی کا یقین ہوتا ہے، جبکہ ناکام لوگ شک کا شکار ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ محنت کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ بہانے بازی کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے، جبکہ ناکام لوگ کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں۔ کامیاب لوگ کہتے ہیں میں اپنی قسمت بناؤں گا، اور ناکام لوگ کہتے ہیں کوئی میری قسمت بدل دے۔ کامیاب لوگ اچھی اور نرم گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ بری اور سخت باتیں کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ کہتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے، جبکہ ناکام لوگ کہتے ہیں کسی طرح یہ ہو جائے۔ کامیاب لوگ عاجز ہوتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ مغرور ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، اور ناکام لوگ کام کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کامیاب لوگ ایک ہی کام لگاتار کرتے رہتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ کام بدلتے رہتے ہیں۔ کامیاب لوگ وقت کا بہتر استعمال کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ روز کچھ نیا سیکھتے ہیں، اور ناکام لوگ کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کامیاب لوگ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ ہمیشہ قانون توڑتے ہیں۔ کامیاب لوگ دوسروں کو ہمیشہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ دوسروں کی ناکامیوں میں خوش ہوتے ہیں۔ ناکامی اور کامیابی حاصل کرنا انسان کے اوپر ہوتا ہے، وہ چاہے کامیاب ہو جائے چاہے ناکام۔ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو اول و آخر درود پاک 11 بار پڑھ کر 21 بار یہ اسم اعظم یا نافع ہو پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر کام میں آسانی ہوگی۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، چاہے اسکول میں داخلہ، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو، کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے، دکان شروع کرنے سے پہلے، شادی کے تمام معاملات سے پہلے، لین دین سے پہلے، ایگزام کے پیپر دینے سے پہلے یہ وظیفہ بس ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس وظیفہ کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ نوٹ: اگر اس اسم کا عمل بننا چاہتے ہیں تو اس اسم کے حروف کی تعداد جتنی ہے اتنے 1000 بار نماز عشاء کے بعد 41 دن پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس کا عمل ہو جائے گا۔ یاد رہے، عمل سیف زبان ہو جاتا ہے، یعنی پھر پوری زندگی وقت ضرورت ایک مرتبہ پڑھنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے پر آپ ہماری اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں، اور کمنٹ باکس میں بتایا کریں کہ یہ عمل کون کون کرے گا، تاکہ میں اس کے لیے بھی آستانہ صدا سے خصوصی دعا کروں تاکہ وہ اس عمل میں کامیاب ہو سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت محمد